کھانے پینے کا سارا سامان دنیا سے ختم ہو جائے گا. یہ آج بازار اور یہ دکانیں بھری ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ایک بھی چیز نہیں ملے گی، اور یہاں تک کہ پانی بھی پینے کو نہیں ملے گا. حدیث میں تو اس کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن اس دن کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ نہیں کی ہے، کیونکہ یہودیوں نے اور کافروں نے اس کے لیے بہت بڑی تیاری کی ہے، ہائی لیول پہ، اور بڑی تکڑی تیاری کر کے رکھی ہے. زمینیں تک خرید لی ہیں اور مشینیں تک بنا لی ہیں اور ساری چیزیں اس دن کے لیے تیاری کر کے رکھ لی ہے، لیکن مسلمان ہی ہیں جنہوں نے ابھی اس چیز کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے. اب یہ کون سا دن ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ دن آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا بند کر دے گا. جب آسمان سے بارش نہیں برسے گی تو دنیا کا جو بھی اناج ہے، غلہ ہے، ساری چیزیں یہ زمین کے اندر خشک ہو جائیں گی، سڑ جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا. جب پانی نہیں ہوگا تو دنیا کے اندر باقی کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور لگاتار 3 سال تک بارش نہیں ہوگی، لوگ بھوک سے اور پیاس سے، پانی سے بری طریقے سے نڈال ہو جائیں گے. اور انہی دنوں میں دجال بھی ہوگا، اور دجال کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. وہی میں نے کہا نا، یہودیوں کے پاس. تو یہ چیزیں دجال کے پاس، شیطان لوگوں کے پاس موجود ہوں گی، کیونکہ وہ آج سے اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور ہائی لیول پہ تیاریاں کر لے. ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اب جب دجال کے پاس پانی ہوگا، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہوں گی، تو وہ دجال بلائے گا لوگوں کو، کہے گا میرے سامنے سجدہ کرو، مجھے خدا مانو، مجھے بڑا مانو، تو میں آپ کو یہ چیزیں دے دیتا ہوں. اب کون سا ایسا انسان ہوگا جو اس وقت بھوک سے مرنا پسند کرے گا؟ باقی سارے لوگ جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے تو الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح، تحمید اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت ہوگی. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ الگ چلے جائیں گے. لیکن جو لوگ دوسرے بچیں گے وہ بھوک اور پیاس سے دجال کے پاس دوڑتے ہوئے پہنچیں گے، ہمیں پانی دے دو، کھانا دے دو. وہ سجدہ بھی کریں گے، اس کو اپنا حقیقی خدا مان لیں گے، اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں پانی بھی دے رہا ہے، کھانا بھی دے رہا ہے، ہمیں ساری چیزیں دے رہا ہے، خدا تو یہی ہے. وہ لوگ جو بھاگے ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نمازیں، تسبیح، تحمید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کا خدا کدھر ہے؟ ان کو کیا مل رہا ہے؟ تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ بچیں گے وہ اصلی لوگ ہوں گے. لہٰذا آج دنیا میں جو اس دن کے لیے، دجال کے لیے لوگوں نے تیاریاں کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ آج دنیا کا سب سے امیر آدمی ابھی بل گیٹس تھا، اس وقت تو ایلون ماسک ہے. بل گیٹس نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ اس نے سب سے پہلے اس دن کے لیے زمین خریدی ہے. پتہ ہے کتنی زمین خریدی ہے؟ ایک ایکڑ رکھ لو، 100 ایکڑ رکھ لو، چلو 10,000 ایکڑ رکھ لو، چلو 50,000 ایکڑ زمین اس نے خریدی ہے. نہیں، 2,75,000 ایکڑ زمین اس نے امریکہ میں خرید لی ہے. اور جس کا اس نے سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ جس دن بارش نہیں ہوگی، جس دن زمین خشک ہو جائے گی، اس دن ہم اس زمین کو استعمال کریں گے اور اس زمین کو ایسا بنائیں گے کہ یہ مٹی سے بھی، یعنی مٹی سے بھی کوئی ایسی چیز ہم اس زمین کے اوپر لگائیں گے کہ نہ بارش ہو، دھوپ ہو، جتنی مرضی دھوپ، یہ اناج کو اگا دے، یعنی اس سے اناج نکل آئے. ایسی زمین ہم بنائیں گے. اور یہ اس بل گیٹس نے خریدی ہے. صرف زمین ہی نہیں خریدی، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. ایلون ماسک ہے، یہ جو ٹرمپ ہے یہ بھی ابھی ہے، اس نے بھی بہت ساری زمین خرید لی ہے. اور اسی میں ہماری انڈیا کے امبانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس طریقے کی بہت ساری زمین خریدی ہے. اور جن لوگوں نے بھی یہ اتنی بڑا رقبہ زمین کا خریدا ہے، ان سب نے یہی کہا ہے، سب کا یہی بیان ہے کہ ہم نے اس دن کے لیے زمین خریدی ہے جب آسمان سے یا بارش، پانی دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور اس زمین کو ہم ایسی بنائیں گے کہ ہم پھر پوری دنیا میں اپنے پاس سے غلہ بیچ سکیں، اناج بیچ سکیں. پھر اس کے بعد ان کا بیان الگ آیا ہے. یہ تو زمین خریدنے کی بات ہو گئی. یہ اتنی بڑی زمین، 2,75,000 ایکڑ زمین خریدنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہر کسی کا مائنڈ نہیں ہے، یہ انہیں یہودی شیطان لوگوں کا دماغ ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا دماغ لگایا کہ یہ جو زمین ہم تیار کر رہے ہیں، اس زمین کے لیے غلہ جب زمین سے نکلے گا کم سے کم 3-4 مہینے تو لگیں گے. انہوں نے کہا اس زمین کو ہم ایسا بنائیں گے جتنا جلدی ہو سکے زمین سے اناج نکل آئے اور تیار ہو جائے. اس کے لیے مزدور لگیں گے، اس کے لیے کم سے کم کچھ نہ کچھ تو پانی لگے گا. وہ کہہ رہے ہیں ہم پانی کے بغیر زمین سے کوئی چیز نکل آئے وہ تیاری کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی مزدور لگیں گے، مشینیں لگیں گی، بہت ساری چیزیں لگیں گی. پھر اس نے کہا یہ چیز ہو سکتا ہے اس وقت کام نہ آئے، اللہ تعالیٰ جب بارش بند کر دے گا تو ہو سکتا ہے نہ یہ کام آئے. انہوں نے پھر کیا کیا؟ مصنوعی چیزیں بنانی شروع کی مشینوں کے اندر. کیسی مشینیں بنا لی ہیں؟ آپ نے سوچا؟ نہیں نہ سوچا. کیسی مشینیں بنائی ہیں؟ یہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں نا، بیڑ بکریوں کا، یہ وغیرہ، یہ گوشت، یہ مرغی، چکن وغیرہ، یہ ساری چیزیں مشین میں جیسے یہ یہاں پہ ہیں ایسی ہو بہو بن رہی ہیں.
مشینیں تیار ہو گئی ہیں، بنا کے تیار کر کے رکھ دی ہیں۔ یہ جو زمین سے سبزیاں نکلتی ہیں، یہ جتنی سبزیاں ہم کھاتے ہیں، کچھ بھی نام لے لو آپ، پھول وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں مشینوں میں بن رہی ہیں بالکل ایسی تیار۔ ان کی انرجی، ان کی طاقت، ان کے اندر جو وٹامن، جو سارا چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ سب کچھ انہوں نے ویسا ہی مشین کے اندر بنا لیا ہے۔ وہ ساری سبزیاں، گوشت تک بنا لیا ہے۔ پانی بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں مشینوں کے اندر۔ اور اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ماں ہوتی ہے نا، جس کا ماں کا دودھ بچہ پیتا ہے، یہ دودھ، مصنوعی دودھ انہوں نے تیار کر لیا۔ اور اس کے بارے میں ابھی جو بل گیٹس ہے، اس کا یہ بیان آیا ہے، اس نے یہ سوشل میڈیا پہ دیا ہے کہ یہ جو دودھ ہم نے مدر کا بنایا، یعنی ماں کا دودھ جو وہ اپنے بچے کو پلاتی ہے، مصنوعی دودھ، اس میں اور ماں کے دودھ میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، بالکل ذرا برابر۔ اس نے کہا زیرو بھی ڈیفرنس نہیں ہے، اس میں بالکل فرق نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں۔ اور اس نے اس کے بعد کیا بیان دیا، یہ جو مصنوعی چیزیں ہم بنا رہے ہیں، یہ ہمیں اس وقت کام آئیں گی جب زمین سے اناج نہیں نکلے گا۔ مطلب وہی دجال والا دن نا، وہی دن جس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان سے بارش نہیں آئے گی، زمین سے کچھ نہیں نکلے گا، اور لوگوں نے اس کے لیے اتنی بڑی تیاریاں شروع کی ہیں، زمینیں تک خرید لی ہیں، مصنوعی مشینیں بنا لی ہیں، اور کیا کچھ نہیں بنا لیا، یعنی وہ بہت ساری چیزیں یہاں میں بتا نہیں سکتا، اتنی ساری چیزیں۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں، یہ شیطان لوگ، یہودی لوگ، کافر لوگ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، دنیا میں اپنی پاور دکھانے کے لیے، اور خدا کو جھوٹا، یعنی جو اصلی ہمارا پروردگار ہے، خدا ہے، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اس دجال کے لیے کیا کیا تیاریاں کر رہا ہے، اور کس کس لیول پہ یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، کتنی زمینیں، کتنی مشینیں، کیا کچھ بنا کے رکھتی ہے، اور آگے ان کے جو منصوبے، جو چیزیں بنانی ہے، وہ اگر آپ سنو گے، دیکھو گے، آپ زمین ہی آپ کے پاؤں سے نکل جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں بنا کر وہ تیار کر رہے ہیں۔ کیا آپ مجھے کومنٹ میں یہ بتائیں، کیا جب یہ یہودی اور یہ شیطان لوگ دنیا کے اس وقت اس دجال کے لیے اتنی ساری محنتیں، اتنی ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی بل گیٹس کی اگر آپ عمر دیکھیں، ٹرمپ کی عمر دیکھ لیں، ایلون ماسک جو ابھی اس چیزوں میں بہت ساری کوشش کر رہا ہے، اس کی عمر دیکھیں، لگ بھگ 70 یعنی 70-80 کے قریب ہیں یہ سارے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جو ایک کوشش کر کے جا رہے ہیں، پیچھے لوگوں کے لیے بنا کے جا رہے، تو کیا ایسی چیزیں مسلمانوں کو نہیں بنانی چاہیے؟ مسلمانوں کو اس دن کے لیے تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ حالانکہ پہلی جو آپ قومیں دیکھیں گے، پہلی قوم گزر گئی، ان کے اندر بھی اسی طریقے کے خشکی والے سال آئے، بارشیں بند ہو گئی، لوگوں نے ذخیرہ جمع کیا ہے، لوگوں نے اپنے پاس اناج جمع کر کے رکھا ہے، پہلی قوموں کے اندر نبیوں نے جمع کیا ہے۔ تو ساری چیزیں اگر پہلی قوموں میں ہوتی رہی، نبی جمع کرتے رہے اناج ذخیرہ، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے چائنا کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر یا دوسرے کے اندر، یہ سالوں سال آج بھی جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس لیول پہ یہودیوں نے کوشش کی ہے اپنے اس بڑے باپ دجال کے لیے، تو اتنی کوشش مسلمان نہیں کر سکے۔ تو اس کی کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، اور کیا مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔